اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، وہ نہایت ہی نیک، عادل اور رحم دل بادشاہ تھے۔ اس میں کمال کی خوبیاں تھیں۔ جب اسے تخت نشین ہوئے 8 سال ہوئے تو اتفاق سے ہجری سن 800 کا آغاز ہو چکا تھا۔ درباریوں نے بادشاہ سے عرض کیا، عالیجا، اس بار ایک زبردست سا جشن منانے کی اجازت دی جائے۔ جشن؟ وہ کس لیے؟ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلامی ہجری تاریخ کا 800 سال شروع ہو چکا ہے اور آپ کی سلطنت شروع ہوئے 8 سال بیت گئے ہیں، تو پھر یہ ایک اچھا شگون ہے۔ اچھا شگون کس طرح؟ ہمیں امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حضور کے خاندان میں سلطنت بھی 800 سال تک قائم و دائم رہے گی۔ بادشاہ اس طرح کے فضول کاموں سے دور رہتا تھا، لیکن درباریوں کی مخلصانہ درخواست پر دلوں کو قریب کرنے کے لیے ایک خاص حد تک جشن منانے کی اجازت دے دی گئی۔ ٹھیک ہے، لیکن پوری کوشش کی جائے کہ غیر شرعی رسمیں نہ ہوں۔ بادشاہ کی طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی کہ پوری سلطنت میں بڑی زبردست قسم کے چراغاں کی رسم کی گئی۔ اس خوشی میں تمام رعایا نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ بادشاہ کا داماد ایک باوقار اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ اسی جشن کے دوران میں ایک غریب مزدور اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے کہا، اسلامی قانون میں غریب اور امیر کا امتیاز نہیں۔ ہمارا داماد ہونے کی وجہ سے وہ عدالت کی سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اسے پکڑ کر باقاعدہ عدالت کے حوالے کر دو۔ بادشاہ کا حکم تھا، کس کی مجال تھی کہ وہ نہ مانتا۔ اسے گرفتار کر کے عدالت کے حوالے کر دیا گیا۔ باقاعدہ مقدمہ شروع ہوا تو جلد ہی گواہوں کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ واقعی یہ قاتل ہے۔ قاضی نے مقتول کے وارثوں کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ خون بہا لے لیں۔ یوں 22 اشرفیاں خون بہا کی رقم طے ہوئی۔ وارثوں نے صلح نامے پر دستخط کر دیے۔ جب معاہدہ ہوا تو آخری فیصلے کے لیے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس پر قاضی نے فیصلہ اس طرح لکھا ہوا تھا، عالیجا، میں مقدمے کی تحقیق اور گواہوں کے بیانات سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ ملزم واقعی قتل کا مرتکب ہوا ہے اور اس پر حق قصاص اسلامی قانون کے مطابق جاری ہونا ضروری ہے، لیکن مقتول کے ورثاء جواب مدعی کی حیثیت سے ہیں، بغیر کسی دباؤ کے خون بہا لینے پر راضی ہیں۔ میں نے ورثوں کو مشورے سے 22 اشرفیاں خون بہا تجویز کی ہیں۔ آخری فیصلے کے لیے معاہدہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں۔ جب یہ معاہدہ بادشاہ نے پڑھا تو کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ورثاء راضی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ فیصلہ بہت کمزور ہے اور ہمیں یقین ہے کہ اسے ہمارا داماد ہونے کی وجہ سے رعایت دی گئی ہے۔ ورثاء کا خیال ہوگا کہ اسے ہماری مہربانی سے بادشاہ احساس مند ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس فیصلے کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ شاہی خاندان کے افراد میں یہ حوصلہ آ جائے گا کہ وہ کمزور اور غریب رعیت کو یوں ہی مار ڈالا کریں گے۔ ہم سیاسی، انتظامی، شرعی اور اخلاقی لحاظ سے اس فیصلے کے خلاف ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہماری عزیز اور پیاری بیٹی کو اس فیصلے سے تکلیف ہوگی، اسے بیوہ ہونے کا غم برداشت کرنا پڑے گا، لیکن ہم خاندان اور اولاد کی خوشی کے لیے غریب کی جان کو یوں ارزاں کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ ملزم نے جو یوں بے باکی سے غریب کا خون بہا دیا، اس میں یہ ضرور غرور چھپا ہوا تھا کہ وہ بادشاہ کا چہیتا داماد ہے جو کسی طرح سے اولاد سے کم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی صلح نامے اور فیصلے میں بھی ضرور شاہی رعایت کا لحاظ کار فرما ہے۔ یہ سنتے ہی سب کے دل دھک دھک کرنے لگے کہ جانے بادشاہ کا کیا فیصلہ ہوگا۔ ان تمام حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کس طرح یہ مناسب نہیں سمجھتے کہ عدالتی فیصلے کو برقرار رکھا جائے۔ عالیجا، پھر کیا کیا جائے؟ قاضی صاحب نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اس فیصلے سے امیروں کو بہت ڈھیل ملے گی۔ ایک شاہی خاندان کے فرد کے لیے 22 اشرفیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لیکن ایک جان بہت قیمتی ہوتی ہے، خواہ وہ غریب ہی کی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہم عدالت کے اس فیصلے کو رد کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ قاتل سے قصاص لیتے ہوئے پھانسی دی جائے۔ نیز یہ حکم بھی دیتے ہیں کہ نمونہ عبرت کے لیے ایک دن اور ایک رات شہر کے درمیان میں قاتل کی لاش کو لٹکایا جائے تاکہ پھر
किसी दौलतमंद को किसी गरीब का खून बहाने और खून बहा देने का हौसला उम्मीद न रहे। यह सुनकर पूरा दरबार गंग हो गया। वो हैरान थे कि इतना सख्त फैसला बादशाह ने कैसे कर लिया, हालांकि कातिल तो इनका चहेता दामाद था। ये फैसला करके बादशाह मुतमईन था। शाही खानदान और वजीर मशीरों की तरफ से बादशाह से बहुत सिफारिश की गई, लेकिन बादशाह ने अपना आखिरी फैसला वापस ना लिया और यूं आखिरकार कातिल फांसी पर लटक गया। ये आदल बादशाह वाली गुजरात दक्कन सुल्तान अहमद शाह थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।